سادگی میں آسانی ہے، اس میں آپ سلوشن کی طرف جاتے ہیں. گھر میں مہمان آئیں، آپ نے پورا مینیو بنایا اور 4 چیزیں رکھی اور سادہ چیزیں رکھی، وہ کھانے میں بھی مزہ آئے گا، وہ آرام سے لوگ بیٹھیں گے بھی، انجوائے کریں گے. کمپلیکیٹڈ ڈشز رکھی تو وہ پکاتے پکاتے ہی آپ تھک جاتے ہیں، کھانے والے اتنا ہی کھاتے ہیں. آپ کہتے ہیں لو جی خرچہ بھی اتنا کیا، یہ بھی کیا، بیٹھے بھی نہیں، کیونکہ وہ کمپلیکیٹڈ چیزوں کے لیے بار بار کچن میں بھی جانا پڑتا ہے، وہ کام ہی نہیں صحیح ہوتا. اور ایکشن پلان ہونا چاہیے. کرنا کیا ہے؟ when you get up، وہی بات ہے اسمارٹ گولز، 3-4 چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، میں نے یہ کرنا ہے. لیکن اگر اٹھنے والے فرسٹریٹڈ اٹھے ہیں کہ جی سمجھ ہی نہیں آئی، سامنے تو سارے ہلا دیا، جی ٹھیک ہے، باہر نکل کے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کرنا کیا ہے، سمجھ آئیے؟ تو یہ نہیں ہونا چاہیے. کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اپنے لیے لکھیں، آنیسٹی سے لکھیں، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے لکھیں میں اوور آل پرابلم اورینٹیڈ ہوں یا سلوشن اورینٹیڈ ہوں. کوئی بات نہیں، اگر آپ پرابلم اورینٹیڈ ہیں، آج آپ نے ڈائگنوز کر لیا، آج آپ اپنی چونٹی کو خود ماریں گے. ہم کہتے ہیں ڈائگنوسس از ہاف دا ٹریٹمنٹ. آپ نے جیسے ہی ڈائگنوز کیا میرا یہ مسئلہ ہے، علاج ہونا شروع ہو گیا. آپ کو سمجھ آ گئی، پہلے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر آپ کو لگ رہا ہو، جیسے میں نے اپنا آپ ایویلیویٹ کیا، مجھے ایسے لگ رہا تھا میرے میں آدھی چیزیں ادھر کی ہیں اور آدھی ادھر کی ہیں، تو میں اپنے آپ کو کہاں کنسیڈر کروں کہ میں سولوشن فوکسڈ ہوں یا میں پرابلم فوکسڈ ہوں؟ اوکے، گڈ کویسچن. اس میں یہ ہوگا کہ کچھ چیزوں میں آپ سولوشن فوکسڈ ہوں گی، کچھ میں پرابلم فوکسڈ ہوں گی. تو جہاں پہ آپ سولوشن فوکسڈ ہیں اپنے آپ کو شاباش دے دیں، اور جہاں پر آپ پرابلم فوکسڈ ہیں تو وہ مسئلے لکھیں کہ کہاں کہاں میں پرابلم فوکسڈ ہوں. جیسے کئی دفعہ ہم ورک انوائرمنٹ میں سولوشن فوکسڈ ہوتے ہیں، لیکن گھر کے مسئلوں میں ہم بہت پرابلم اورینٹیڈ ہوتے ہیں. گھر میں قدم رکھتے ہیں ہمارا مزاج بدل جاتا ہے، ہم سے چیزیں نہیں مینیج ہوتی. کئی دفعہ ہم پریشان ہوتے ہیں، یہ میں نے ٹپیکلی دیکھا ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں کہ آفس میں تو سب میری تعریف کرتے ہیں، مجھے بڑی چیز سمجھتے ہیں. ایک تو ویسے بھی گھر کی مرغی دال برابر، یہاں پہ سر میڈم ہو رہا ہے، وہاں جا کے وہ کہتے ہیں ہانڈی پکاؤ، مردوں کو کہتے ہیں سودے لے کر آؤ. تو وہ آپ کہتے ہیں کہ میں تو جسے کہتے ہیں گراؤنڈ زیرو، میری تو کوئی ویلیو ہی نہیں رہی. ٹھیک ہے نا، وہاں پہ تو ایک رول چینج ہو جاتا ہے آپ کا نا. تو دیٹ از نارمل. اس میں آپ کو پھر کیا کرنا ہوتا ہے، کوشش کرنی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو بتائیں کہ جس طرح میں نے ایک انوائرمنٹ میں اپنے سلوشنز کو اڈاپٹ کیا، اس سے مجھے کتنا فائدہ ہوا، میری کتنی گروتھ ہوئی. تو دیٹس اوکے. آہستہ آہستہ میں اپنے آپ کو وہاں پر بھی سلوشن اورینٹیڈ بنا لوں. پوائنٹرز ایک پوائنٹ پہ لاتے رہیں، اچھا ٹھیک ہے میں نے یہ نہیں کیا، اچھا میں نے کولیبریشن نہیں کی. اب گھر میں کولیبریشن ساس کے ساتھ کرنا، مرد حضرات جو ان کو بیوی کے ساتھ کرنا، اپنی اماں ابا کو کانفیڈنس میں لینا کہ جی بیوی بچوں کے ساتھ اس طرح کوآپریٹ کرنا ہے. ہر ایک کو کرنا ہے، کولیبریٹ کرنا ہوتا ہے نا. تو آپ دیکھیں جب ہم ایسے کام کرتے ہیں تو مسئلے حل ہو جاتے ہیں. گروتھ کرتے رہنا ہے. کسی دن بھی ہم بالکل پاک صاف نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا، اپنے آپ کو بہت پاک نہ کہو. تو ہم ایسے نہیں ہیں کہ پرفیکٹ ہو جائیں گے. ہر دن یہاں انٹر ہوتے ساتھ ہی میری اینٹس آئی ہیں جو ایک ایکٹیویٹی ہو رہی تھی اور میں نے بڑا اپنے اوپر کنٹرول کیا. اٹس اے گڈ ایکٹیویٹی. میں یہاں بیٹھ کے اپنے آپ کا وہ محاسبہ کر رہی تھی کہ یہ اینٹ آ گئی، دیکھا. پھر میں نے سوچا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بھی ایک ایکسپیرینس ہے. جو جیسی میں نے سوچا تو پھر میں سیٹل ہوگی. تو اینٹس تو بہت دفعہ آتی ہیں. آپ بہت جگہ پہ جب پھنستے ہیں تو آپ پرابلم اورینٹیڈ اپروچ میں چلے جاتے ہیں، پھر آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں، پھر آپ اپنی اصلاح کرتے ہیں. جی ڈاکٹر کنول، یہ جو کنٹرولڈ والا ہے نا، اس میں سم ٹائمز وی گیٹس لائک پارشلی کنٹرولڈ. آئی ول بی آنیسٹ ود یو. کچھ ایریاز ہوتے ہیں جہاں کنٹرول ضروری ہوتا ہے. ایز ہیڈز ہمیں یہ سمجھ ہونی چاہیے، ایون ایز ٹیچر سمجھ ہونی چاہیے، چاہے ہم جونیئر پوزیشن پہ ہیں، مڈل مینجمنٹ یا لیڈ کریں اپنی ٹیم کو. کچھ کنٹرولز مینڈیٹری ہیں، وہ کرنے پڑتے ہیں. کچھ کنٹرولز سچویشنل ہیں، کہیں کریں گے کہیں نہیں کریں گے. اور کچھ کنٹرولز نہیں ریکوائرڈ ہیں، یعنی جو ڈے ٹو ڈے ورکنگ کی چیزیں میں نے آپ کو جیسے بتائی ہیں، آپ کو اپنی ٹیم کو ایکوپ کرنا پڑتا ہے. یہ ایک سیکشن ہیڈ کا یا جو بھی ٹیم ہیڈ ہے اس کا کمال ہے کہ وہ ساتھ ساتھ اپنی ٹیم کو سکھائے، آبزرو کرے، ان کو کانفیڈنس دے. اصل پرابلم پتہ ہے کیا ہوتی ہے، میں نے جو دیکھا ہے کنٹرول میں، یعنی آپ نے کسی کو کہا ہاں جاؤ جا کے خود ڈیسیجن لے لو. اب ایک شخص ڈیسیجن لیتا ہے
اور وہ اس کا کوئی سفارشی آ جاتا ہے, یا وہ مسئلے کو لے کر سفارشی نہ بھی ہو, ویسے کوئی آ جاتا ہے, دیکھیں جس نے یہ کیا اور آپ کو لگتا ہے جس کو میں نے اتھارٹی دی تھی اس نے غلط ڈیسیجن لیا, آپ نا اسی وقت کہتے ہیں ہاں یہ انہوں نے ٹھیک نہیں کیا, اس سے وہ انسان ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے. تو آپ جب کسی کو ڈیلیگیٹ کرتے ہیں ٹاسک, اس کو باؤنڈری سمجھائی تھی, اس نے باؤنڈری کراس کر لی, میں کہتی ہوں اس کو اس طرح ٹھیک کرنا ہے اور آپ نہیں جا کے کرنا ہے. میں یہاں پہ کھڑی ہوں تو ادارے پہ بھی ذمہ داری ہے, اگر میں ایک جو باؤنڈری ہے اس کو نہیں فالو کرتی تو اس شخص کو تو ویجیلنٹلی دیکھنا پڑتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اتنے بڑے بڑے بلنڈرز کر جاتے ہیں, ادارے کا نام خراب کر دیتے ہیں, یا کچھ ایسے ڈیسیجنز لے لیتے ہیں جو کہ اس کے ریپرکشنز آپ کو بہت برے برے سہنے پڑتے ہیں. تو دیر یو ہیو ٹو کنٹرول, دیٹ ول بی پارٹ آف سولوشن اورینٹیڈ. اس کو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ انفلوئنس کو پریکٹس کرتے ہیں. بعض اوقات ہم بہت اپنے آپ کو برین واش کر کے سولوشن فوکسڈ ہو جاتے ہیں, بٹ دا پیپل وی آر ورکنگ وتھ اور وی آر لیونگ وتھ دے آر ویری پرابلم فوکسڈ. دین ہاؤ ڈو وی اسٹے سولوشن فوکسڈ؟ ہمارے ارد گرد لوگ ہیں زیادہ تر پرابلم اورینٹیڈ, لیکن آپ سولوشنز پہ رہیں, اور اس کو پھر ہم اس میں لے جاتے ہیں. اگر آپ نے دیکھا ہو سرکل آف کنٹرول اور سرکل آف نو کنٹرول, لیکن یہ انر سرکل ہے, یہ آؤٹر سرکل ہے, یہ کنٹرول ہے, نو کنٹرول. جب آپ فرسٹریٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ آئی ایم ورکنگ ان این انوائرمنٹ جہاں پر زیادہ تر لوگ مسئلوں میں ہی گھرے رہتے ہیں, سولوشنز کی طرف نہیں جاتے, تو آپ یہ دیکھتے ہیں میرے کنٹرول میں کیا ہے, میری استطاعت کہاں تک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کس چیز کے بارے میں سوال کرنا ہے, جو آپ کی کنٹرول میں ہے. جو چیز آپ کی کنٹرول میں نہیں اس کے بارے میں آپ سے سوال ہی نہیں ہوگا. زندگی بہت آسان ہے, اور زیادہ تر لوگ ادھر رہتے ہیں نو کنٹرول میں, تو وہ تو سوال ہی نہیں ہونا, فلاں نے یہ کر دیا, اس نے کر دیا, یہ ایسا ہے. بس ہم نے اپنا کام جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہے, اور نو کنٹرول کے لیے صرف کسی حد تک ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکتے ہیں, تھوڑا جس وہی بات ہے ڈپینڈنگ اپون دا سچویشن جو بھی ہے. ایکچولی ابھی جو آپ نے کنٹرول کا جو سمجھایا, مجھے اس سے جو سمجھ آئی, جس زمانے میں ہم نے کو جوائن کیا تھا تو ہم ایک ہی برانچ, ایک ایک پرسن اپنی اپنی سیٹ پہ, ہم انوویٹ بھی کرتے تھے, اپنے آئیڈیاز, اپنے ڈیسیجنس اپنے سیکشن ہیڈ کو بتا دیا. ناؤ دا برانچز ہیو انکریزڈ, اب آپ کے اوپر ایک ہیڈ آفس بٹھا دیا جاتا ہے. اس کو ایک اسٹینڈرڈائزیشن لانے کے لیے کئی دفعہ ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جو کسی کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کنٹرول کیا جا رہا ہے. بیسیکلی دیٹس ناٹ دا کنٹرول, دیٹس ٹو برنگ یونیفارمٹی in all the branches. تو اس کے لیے جو کر رہا ہوتا ہے بندہ, وہ کہتے ہیں نا بیڈ گائز بن جاتے ہیں, لیکن اس کا فائدہ آرگنائزیشن کو ہو رہا ہوتا ہے. تو سم ٹائمز staying in the circle of control, giving the liberty to do whatever you want, وہی جو آپ نے بات کی, ایک باؤنڈری ہے, اس کے اندر جو مرضی کریں. کئی دفعہ ہم کنٹرول کی جب بات کرتے ہیں لوگ لکیر کے فقیر بنتے ہیں. ایک لیسن پلان بنا کے دیا, سال کے اینڈ تک اسی کی کاپی پیسٹ چھپ رہی ہے, ایک چیز جا رہی ہے سال کے اینڈ تک وہی. تو وہاں پر آپ کے پاس انوویشن ہے, لیکن ود ان دا پیرامیٹرس. بالکل, اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے جو آپ بات کری بہت امپورٹنٹ ہے. اسٹینڈرڈائزیشن لانے کے لیے ہمیں کچھ کنٹرولز لگانے پڑتے ہیں, دے آر پارٹ آف سولوشن. کنٹرول ہوا ہے کہ آپ کی تھنکنگ ہی بند کر دی, آپ کو کچھ کہا کہ وہ جو میں نے آپ کو ایک پکچر دی تھی کہ کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے. اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ جب پھر ہیڈ آفس ہے, ہیڈ آفس بھی صحیح طرح ڈیلیور کرے. جو سیکشن ہیڈز ہیں, جو انچارجز ہیں, ان کو کانفیڈنس میں لے کر پوری بات بتائیں. کہاں پر بتائے کہ یہ ریڈ فلیگز ہیں, کہاں پر بتائے یہاں لبرٹی ہے, ان کو بھی صحیح طرح سمجھائے. وہ پالیسی بھی جو جاتی ہے وہ ایسی ریجڈ جاتی ہے کہ واقعی لگتا ہے کہ اس میں سپیس نہیں. کئی دفعہ ہمارے دماغ میں ہوتا ہے کہ اس پہ سپیس ہے, دوسرا تو نہیں سمجھ رہا نا, بلیک اینڈ وائٹ میں پھر ان کو سمجھایا جائے. ایک یہ بات. پھر یہ کہ جو سیکشن ہیڈ تک بات گئی ہے وہ بھی اپنی ٹیمز کو وہ صحیح ڈیلیور کریں کہ جی یہ اس میں آپ کے پاس لبرٹی ہے, آپ یہ کر سکتے ہیں, اس میں نہیں ہے. وہ بھی ہونا چاہیے. جب وہ ہو جاتا ہے نا, پھر لوگوں کو آہستہ آہستہ سمجھ آ جاتی ہے. اور لیکن دیکھیں کچھ لوگ تو اینٹس کے ساتھ گھومتے پھرتے ہی رہیں گے. اب یہ ان کی اپنی چوائس ہے. آپ کے پاس ہوتے ہیں لوگ جو ہر وقت کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں, تو پھر کرتے رہے. اب آپ کیا کر سکتے ہیں, وہ ان کا کوئی سولوشن نہیں ہوتا. آپ کو سمجھ بھی آ جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. جو لوگ پرابلم اورینٹیڈ اپروچ پہ رہتے ہیں, ہر چیز پہ وائے وائے وائے, وہ تھریٹنڈ فیل کرتے ہیں, اور وہ اس کے بعد نیگیٹو بہت ہوتے ہیں. وہی اینٹس آ جاتی ہیں, اور جب نیگیٹو ہوتے ہیں تو وہ پاسٹ میں جاتے ہیں. سارا دن وہ پیچھے دیکھتے رہتے ہیں, پچھلا زمانہ حسین, اب والا برا. آفیسز میں یہ بہت ہوتا ہے, میں اپنے ہاسپٹل میں بھی دیکھتی ہوں.
جب بھی کوئی نیا سینئر, جیسے ایڈمنسٹریشن میں کوئی نیا سینئر آتا ہے, کیونکہ میں اپنے ہاسپٹل کی ایڈمنسٹریشن کو بھی دیکھتی ہوں, تو وہ ضرور آ کے مجھے بتاتے ہیں کہ جی آپ کا سارا نرسنگ سٹاف آ کے مجھے بتا رہا تھا ہم تو بڑے پرانے ہیں. کیونکہ ان کو جب کہا جاتا ہے نا کہ یہ کام ایسے کرنا ہے اور وہ کرنا نہیں چاہتے, تو وہ کیا بتاتے ہیں, ہم پرانے ہیں, ہم یہاں 10 سال سے, 12 سال سے, 20 سال سے. تو میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں, ان کو بتائیں کہ کام یہی کرنا ہوگا جو آپ کو بتا دیا گیا ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. سولوشن والے وائی کی بجائے ہاؤ پہ رہتے ہیں کہ کیا ٹھیک کرنا ہے. وہ اپرچونیٹیز ڈھونڈتے ہیں, وہ پازیٹیو ہوتے ہیں, اور وہ فیوچر کی طرف دیکھتے ہیں. کتنا فرق ہے. تو اپنے آپ کو پروگریسو بنائے کریں, سارا دن نیگیٹو نہ سوچا کریں, کچھ نہیں ہو سکتا, کچھ نہیں ہو سکتا. میں ہمیشہ ہر ایک کو کہتی ہوں, اگر آپ کو لگتا ہے ایک سرٹن انوائرمنٹ میں آپ کو بہت کریٹو ایج نہیں مل رہا, گرو کرنے کا موقع نہیں مل رہا, وہاں کام کرنا چاہتے ہیں, وہاں ویسے ہی کام کریں, باہر کچھ کام کر لیں, انرجیز باہر لگا دیں, وہاں سے فریش بریدر لیں آئیں, آپ کو فائدہ ہو جائے گا, آپ کی گروتھ ہو جائے گی. یہ تو آپ کی گروتھ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ ڈفرینٹ انوائرمنٹس میں جائیں, ان سے سیکھیں. میں یہ نہیں کہہ رہی اپنا کام چھوڑ کے جائیں, جو مین رسپانسبلٹی اپنی وہ جہاں ہوتی ہے اس کو پورا کرنا ہوتا ہے, لیکن گروتھ پھر اپنی دیکھیں. اچھا جی, یہ تھوڑی سی سیلف ریفلیکشن ہے کہ کیا کچھ کرنا ہے. اب آپ دیکھیں یہ کام میں چاہ رہی ہوں اس وقت آپ کریں. آئی کین گیو یو 5 منٹس. ایک سچویشن کے بارے میں سوچیں, ریسنٹ سچویشن جہاں آپ اوور ویلمڈ ہوئے, نیگیٹو تھاٹس تھیں, کیا ہوا, کیسی سوچیں تھیں, اور ان سوچوں سے آپ نے کیسا محسوس کیا. ویسے تو آئیڈیلی میں چاہوں گی کوئی ڈسکس کر لے. بے شک آپ یہ نہ بتائیں کس کے ساتھ ہوا, لیکن آپ یہ بتا سکتی ہیں کہ مثلاً ورک انوائرمنٹ میں مجھے ایسا محسوس ہوا, گھر میں محسوس ہوا, کولیگ کے ساتھ ہوا, پیئر کے ساتھ ہوا. Ma'am, just I would like to share, like it is mentioned na ki what happened. So alhamdulillah, like this is my first training. I am the newly hired staff. The main purpose of joining, I'm just sharing that to cover myself for the sake of Allah. So when I joined, I was very excited. I came from Karachi. Then I don't want to disclose like what the thought feel in 4 days. Somebody just said me, see, your baal nazar aa rahe. تو میم جس انسان نے پہلی بار کور کیا ہو میم فار دا سیک آف اللہ اور کوشش کرا ہے, تو میم آپ ریسنٹلی آپ یقین کریں, کل یسٹرڈے آئی واز ان ہوٹل, آئی واز سنگنگ, میں یہ کر رہی ہوں, آئی ایم رائٹ اور رانگ, مطلب نیگیٹو تھاٹس آنا شروع ہوئی. بالکل, بیکاز آئی اسٹارٹڈ کورنگ مائی سیلف. تو میرے ایک بال پہ اتنا ہو گیا, جلدی کرو, تم ریویل ہو رہی ہو, تمہاری گھڑی نظر آ گئی. تو میم ڈرانا ایک اللہ سے ڈرا. تو پھر اس کے بعد میں نے پھر نفل پڑھے, دین اپنے آپ کو ایز کیا کہ اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی آپ کے راستے میں مشکل آتی ہے, جب کچھ چلتا ہے تو اللہ میرے لیے آسانیاں پیدا کر. دیکھیں نا, یہ نیچرل فیلنگ تھی نا, ان کو برا بھی لگا, وہ اتنے جوش سے آئی تھیں, اور یہ بڑی نیچرل فیلنگ ہے, اسپیشلی جب آپ بگنر ہوتے ہیں تو اس وقت بڑے ہائی پہ ہوتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی خاطر نکلے ہوئے ہیں, کیا کچھ کر رہے ہیں. وہ باتیں پھر آپ کو وقت کے ساتھ جو ہے سمجھ آتی. میری ایک جونیئر نے, اس کو میں نے کام دیا اور انہوں نے بہت بہانے بنائے. ہر ایٹیٹیوڈ واز سو انوائنگ. یعنی جب اس طرح سے کبھی ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی نفل پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, لیکن ایک اسٹریٹجی پہ جب میں میں اسٹک ہو گئی کہ دین ہاؤ آئی کین میک ہر کمپلیٹ دا ٹاسک. اور اس کے بعد پھر ریپیٹیڈلی ان کے میسیجز آنے شروع ہوئے, کالز میں فیک لیے ایکسکیوزز ان کے آنے شروع ہوئے. اور دین میں نے سوچا کہ نہیں, اگر مجھے کام کرنا ہے, کروانا ہے, تو اس کو مجھے یعنی کس لیول پر جا کر اس کو مجھے کتنا مطلب اسٹیٹ فاسٹ وہاں پہ شو کرنی ہے. تو اٹ واز, لیکن مجھے اس کا نقصان ڈیفینیٹلی ہوا کہ وہ اینڈس تھیں. اچھا, اینڈس آئیں گی, میں نے آپ کو بتایا نا, بس اس کو ہم نے وہ جیسے بات, بس جملہ یاد رکھ لیں, ٹو کل دا اینڈس. چونٹیوں نے نکلنے ہی نکلنا ہے. یہ جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا روزانہ گروپ چینج کرنے والی, یہ میرے لیے بہت بڑی اینڈ ہوتی ہے روزانہ. آئی ول بی آنیسٹ, سیریسلی. میری شاید پرسنالٹی ایسی کہ میں پیچھے فوکس نہیں کر سکتی. مطلب اسٹارٹ سے ہی مجھے ہوتا ہے کہ میں آگے بیٹھوں اور اچھا صحیح 1-on-1 ایک ہو. میں پیچھے جب میں بیٹھوں میرا فوکس لوز ہوتا ہے, میں بار بار اٹھ کے پھر پیچھے ایک ڈسٹرب ہوتی ہوں ایک وہ. تو یہ میرے لیے بہت بڑی اینڈ تھی. تو پچھلے سال تو میں نے صبر کر لیا, 4 دن میں پیچھے بیٹھ گئی. چلے اب کیا ہوا, اب جب دوبارہ یہ والے اسٹارٹ ہوا, فرسٹ ڈے دوبارہ میرا سب سے پیچھے, اب سیکنڈ ڈے دوبارہ میرا پیچھے. اب کل تو میری بس ہو گئی تھی, میں اٹھی, میں نے کہا یہ آرگنائزر ہے کون, ڈیوٹی ہے کس کی, مجھے کنسرن بندہ بتائیں. میں نے کہا بس میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آج میں رول فالو نہیں کر رہی, میں آگے بیٹھ رہی ہوں. پھر اس کے بعد میں غلط بیٹھی. اب جب میں آگے بیٹھی تو مجھے اندر سے ٹریگر ہو رہی تھی کہ میں استغفر اللہ میں غلط ہوں, میں نے رول بریک کیا, مجھے دیکھ کے اور بھی لوگ کریں گے.
ان کا لیکچر تھا, انہوں نے بات یہاں سے کی کہ جو ہم اپنی لائف میں شکوے شکایتیں, تو آپ کو الحمدللہ علی کل حال بولنا ہے. جب انہوں نے یہ کہا میں نے چپ کر کے کرسی اٹھائی ہوئی. آپ دیکھ لیں کہ سچویشن ہے, اس سے آپ کے مائنڈ میں تھاٹس چلتی ہیں, اس کے ساتھ آپ کی فیلنگز آتی ہیں. اس کے بعد کیا کرنا ہے, آئیڈینٹیفائی دا کامن تھیم ان یور نیگیٹو تھاٹس. پیٹرن کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. لوگ گڑبڑ یہ کرتے ہیں, پیٹرن نہیں آئیڈینٹیفائی کرتے. ایک ہوتا ہے آئسولیٹڈ کئی چیز آئی, جیسے میں نے اپنا پیٹرن یہ آئیڈینٹیفائی کیا کچھ عرصہ پہلے جب میں اسپیشلی باہر کچھ لوگوں کے ساتھ کام کر رہی تھی. مجھے لگا کہ میں بہت کریٹیکل ہو گئی ہوں, میں بہت ریجڈ ہو گئی ہوں, میں بات بات پہ کریٹیکل جملے سوچتی ہوں. یہ لوگ کتنی مطلب جو ہماری کوئی کسی نے پریزنٹیشن کرنی نا, میرے دماغ میں 15 کریٹیکل باتیں آنی. اس نے یہ ٹھیک نہیں کیا, اس نے یہ ٹھیک نہیں کیا, اس نے یہ ٹھیک کیا. اچھا اتنی دیر میں نا سب نے, کوئی کہہ رہا ہے ماشاء اللہ, کوئی کہہ رہا ہے ویل ڈن, کہہ رہے یہ پوائنٹ کتنا اچھا. اور میں وہاں شرمندہ بیٹھی سوچ رہی ہوں یا اللہ میں اتنی نیگیٹو ہو چکی ہوئی ہوں, میں ہر چیز میں نیگیٹیوٹی کو لے کر آ رہی ہوں, مجھے کوئی یہ پازیٹیو چیزیں نظر ہی نہیں آ رہی. That's when I identified my pattern and I told myself strictly that I have to work on this pattern. یہ بالکل اچھا پیٹرن نہیں ہے میرے لیے, اس سے لوگ بھی مجھ سے پیچھے ہٹیں گے, میں جگہ جگہ ایک سخت دل سی خاتون نظر آؤں گی اور آگے جا کر میں لوگوں کی زندگی کو عذاب بناؤں گی. مجھے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے, مجھے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. اب ہر جگہ میں اپنے آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں میں نے لوگوں کو انکریج کرنا ہے, میں نے لوگوں کی بات آرام سے سننی ہے. اوور ٹائم آپ بھول جاتے ہیں اپنے پیٹرنز, یا فلاں سچویشن میں میں ہمیشہ ٹریگر ہو جاتی ہوں. پیٹرن کیا ہوتا ہے؟ جو چیز بار بار ہو رہی ہے, ایک پرٹیکولر انسان کے ساتھ ہو رہی ہے, ایک پرٹیکولر سچویشن میں ہو رہی ہے. آئیڈینٹیفائی کریں, ہیں کوئی پیٹرن نظر آ رہے ہیں آپ کو اپنی لائف میں؟ لکھ لیں پیٹرن. میم مجھے فیل ہوتا ہے کہ شاید کوشچن بہت ریلیونٹ نہ ہو, بٹ مجھے ایک پرابلم ہے. جیسے کہ ہم لوگ الحمدللہ کہ ایک ٹیم ہوتے ہیں, اور اسپیشلی آفیسز میں اور اس طرح جو ورک پلیس ہوتی ہے, تو وہاں پہ اکٹھے رہتے ہوئے اور انہی میں سے ایک کو چوز کر لیا جاتا ہے کہ آپ جسٹ لائک جیسے یہاں پہ ہے کہ آپ کورس انچارج ہیں یا آپ کی وائس پرنسپل ہیں یا کچھ بھی اس طرح جو پوسٹ ہے. تو اس میں جو ہمارے ساتھی ہوتے ہیں, جب ہم ان سے پہلے ان کے ساتھ بہت زیادہ گھل مل کے رہ رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک سچویشن ہوتی ہے, دین جب ہم ان سے کوئی کام کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار پریشان نہ ہو, کیا ہو گیا ہے, ہو جائے گا, چھوڑیں. اور جب دوسری بار کہتے ہیں یار پلیز کر دیں, وہ کہتے ہیں یار. اور بالآخر یہ سچویشن بن جاتی ہے, مے بی یہ میرے ساتھ بھی ہو اور کسی اور کے ساتھ بھی, کہ جیسے ہی دیکھتے ہیں آفس میں آتے ہوئے یا ان کی ورک پلیس پہ, تو کہتے ہیں کہ یار ٹینشن آ گئی, کیا ہو گیا آپ کو, ہو جائے گا, تھوڑا صبر کر لیں یار, آپ تو بالکل ہی ٹینشن لے کے بیٹھ گئے. آئی ڈونٹ نو کہ میں اس کی ٹینشن زیادہ لے لیتا ہوں یا اگلے کا رسپانس یہ ہوتا ہے. تو اس پہ کائنڈلی اگر گائیڈ کر سکے کہ اس کا سلوشن کیا ہے. بالکل, آپ نے یہ بہت امپورٹنٹ بات کی. اس کے ساتھ میں 2-3 کلازز اور بھی بتا دیتی ہوں. اچھا, پہلا کلاز یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کا پیئر ہے اور اس کو کوئی کام دے دیا گیا, اینٹس وہیں سے شروع ہو جاتی ہیں اس کو, پھر ان اینٹس کو بڑھانے والے ہوتے ہیں ساتھ والے, کوئی نہ کوئی کان میں آ کے آپ کے کہتے ہیں اس کو کیوں انچارج بنایا, تم کو بننا چاہیے تھا. یہ بھی اینٹ آتی ہے. سیکنڈ اینٹ یہ ہوتی ہے, نیچر آف ورک چینج کیا تو لوگوں کو لگنا شروع ہو جاتا ہے, اینٹس آتی ہیں کہ مے بی آئی ایم ناٹ کیپیبل, میں نے کوئی غلطی کی ہے. ضروری نہیں ہوتا, کئی دفعہ آپ کی کیپیبلٹی کہیں اور زیادہ اچھی ہوتی ہے. ایسے موقع پہ میں ہمیشہ سب کو کہتی ہوں کہ اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں آپ اسکلفل ہیں, آپ کام کرنا چاہتے ہیں, اللہ سے دعا کریں. کوئی ایسے نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ اپوائنٹ کرے. اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈالتا ہے. تو اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے آپ اللہ سے مانگیں, اللہ سے مانگیں گے توفیق اللہ دے گا. دوسرا وہ بات جب کسی اور کو چوز کیا جائے, یہ اینٹ ہے اس کو کیوں چوز کیا گیا, میں پرانا ہوں, مجھے زیادہ کام آتا ہے, میں زیادہ کیپیبل ہوں, تو سوچیں کہ اچھا اس کی کون سی ایسی کوالٹی تھی جو اچھی تھی, اب میں نے اس کوالٹی کو اپنے اندر پالش کرنا ہے فار فیوچر, بیکاز آئی آلسو وانٹ کہ مجھے ایک کام اچھا ملے. اب تیسری بات جو آپ نے کی کہ وہ کولیگ آپ سے سینئر ہو گیا, اب آپ اس کے پاس مسئلہ لے کے جاتے ہیں اور وہ اس کو فار گرانٹیڈ لیتا ہے. اب اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ جو ہم نے پرابلم اور سلوشن اورینٹیڈ والی بات کی ہے نا, آپ ایک دفعہ بیٹھ کے ٹائم لے کر ان سے میٹنگ کریں, چلتے پھرتے نہ پوچھیں. کبھی کبھی کیونکہ ہم ان کو دوست سمجھ رہے ہوتے ہیں نا, آپ کے جملے بھی تو دیکھیں نا ویسے ہی ہیں نا. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک چیز جو میں نے یہاں آ کر خاص طور پہ سیکھی تھی, دیٹ واز دا لینگویج. الہدا نے مجھے
میرے پر بہت احسانات کیے ہوئے ہیں, اور ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ یہاں آ کر میں نے سیکھ لیا کہ یار کا لفظ کبھی نہیں استعمال کرنا. اب اگر ایک شخص کو آپ کے اوپر کوئی اتھارٹی ملی ہے تو اب آپ کیا کریں, آپ اس اتھارٹی کو رسپیکٹ کریں, وہ باؤنڈری نہ کراس کریں. دس از امپورٹنٹ. وہاں پہ آپ بائی پاس نہیں کریں, آپ اس اتھارٹی کو انڈرسٹینڈ کریں, ان کے ساتھ میٹنگ کریں, میٹنگ ٹائم لیں, جو ایجنڈا ہے اس کے مطابق بیٹھیں, ان سے ڈسکس کریں, ان سے ڈیڈ لائن لے لیں, اور ڈیڈ لائن لے کر آپ کام کریں. 1 دفعہ کریں, 2 دفعہ کریں, 3 دفعہ کریں. اگر وہ آپ کو کوئی سوٹیبل رسپانس نہیں دیتے, ہائی آرکی میں جو اس سے اوپر ہیں ان سے جا کر بات کریں. شکایت نہیں لگائیں. اکثر لوگ ہمارے سمجھتے ہیں کہ ہم شکایت لگا رہے ہیں. ایک یہ بھی اینٹ ہے, آپ کسی سے جا کر جو جینون بات ہے وہ کریں تو دوسرا کہتا ہے آپ نے تو میری شکایت لگا دی. یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. مطلب اس میں اپنی ذات کو نہیں بیچ میں لانا چاہیے. مسئلہ یہ ہوتا ہے ایسے موقعوں پہ ذات بیچ میں آ جاتی ہے, اس سے اپنے آپ کو بچائیں. ٹھیک ہے جی, پیٹرنز آئیڈینٹیفائی کر لیے. میم سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آفیسز وغیرہ میں پالیسیز وغیرہ بناتے ہیں, رولز بناتے ہیں, ریگولیشنز بناتے ہیں, اور اس کے مطابق کام چل رہا ہوتا ہے. اور جب کبھی کوئی وائلیٹ کر لیتا ہے ہائر میں سے, جیسے ہمارے ساتھ ایڈمیشن ڈپارٹمنٹ خصوصی طور پر, یا اوپر لیول کے بھی لوگ جو ہیں, ایک رول کو جو سیٹ رول ہے یا ایک پالیسی ہے اس کے جب خلاف جا رہے ہوتے ہیں تو پھر بہت زیادہ دل میں یہ آتا ہے کہ اب ایک چیز سیٹ ہو چکی ہوئی ہے اور اس پہ سارے آگے پیچھے لوگ چل رہے ہیں, اور کسی ایک کے لیے اس کو بریک کرنا, یا تو پھر بہت زیادہ نیگیٹیوٹی جو ہے وہ ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہے. ایبسلیوٹلی رائٹ. 100% آپ کو اینڈس آئیں گی جب آپ کو ایک اتھارٹی پہ رکھا گیا, رول سیٹ ہوئے, کلیئرٹی ان دا رولز ہے, اور اب اس رول کو بائی پاس کیا گیا. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو بھی اتھارٹی رول کو بائی پاس کرتی ہے ان کے پاس, دیکھیں ہمارے دین ہمیں سکھاتا ہے کہ کبھی بھی ریجڈ باؤنڈری نہیں ہوتی, ایکسیپشن ٹو دا رول ہر جگہ ہے. ٹھیک ہے, اس میں یہ نہیں بات کہ کوئی سفارشی ہے. کئی دفعہ کوئی جینوئن کیس ایسا آتا ہے کہ آپ کے دل میں, دماغ میں جو لوگ اتھارٹی میں ہوتے ہیں نا, ان کو ہوتا ہے کہ اس کو اکوموڈیٹ کرنے سے دین کا, باقی چیزوں میں, بہت سارے مسئلے مسائل میں بہت فائدہ ہے. کوئی جینوئن کیس ہمیشہ آتے ہیں. یہ دین کی ہماری خوبصورتی ہے کہ ایکسیپشن ٹو دا رول کو ہمیشہ تھوڑی سی مارجن سپیس دی جاتی ہے. لیکن اس میں اینڈس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو اتھارٹی یہ فیصلہ دے رہی ہے وہ آپ کو کانفیڈنس ملے, ڈائریکٹلی اس کو نہ بتائے. طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو جب کوئی ایسا آیا کیس تو ان کو ڈائریکٹلی نہ جواب دے, کہ جی مثلاً حفظ پروگرام رن کریں نا, ہاں جی, تو کہے کہ جی جو ہمارے حفظ پروگرام انچارج ہیں کیونکہ ڈیسائیڈ انہوں نے کرنے ہیں تو ہم ان سے بات کرتے ہیں, پھر آپ کو بتاتے ہیں. اتھارٹی کو اپنی جگہ رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہاں جی اوپر سے آرڈر آ گیا کہ چلو جی داخلہ دو, یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو وہ بلائیں, آپ سے وہ ڈسکس کریں, آپ کو کانفیڈنس ملیں, آپ کو کہیں کہ آپ نے داخلہ دے دینا ہے. ٹھیک ہے, آپ ان کو بلائیں اپنے پاس, آپ پورا اسکروٹنائز کریں, تاکہ میں آپ کو یہ بتا دوں, اگر آپ نے کسی بھی بچے کو داخلہ دیتے ہوئے یہ فیلنگ دے دی نا کہ پرواہ ہی نہیں ہے, جب مرضی آ جاؤ, جیسے مرضی داخلہ لے لو, تمہیں بہت ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ ملے گی, وہ نہیں پڑے گا. آپ نے یہ دیکھا ہوگا, ایسے بچے پھر پڑھتے ہی نہیں ہیں اور آپ کے لیے پرابلمیٹک رہتے ہیں. کبھی بھی کسی اسٹوڈنٹ کو ایسے داخلہ نہ دیں, پھر وہ پورا پروٹوکول فالو کریں, اور پھر آپ بتائیں کہ جی یہ تھوڑا سا مثلاً ہے, ٹھیک ہے ہم اس کو 2 مہینے دیکھ لیتے ہیں. اتھارٹی آپ کی رہنی چاہیے, آپ کی اتھارٹی بائی پاس نہیں ہونی چاہیے. جب بائی پاس ہوگی تو اینڈس بھی آئیں گی اور مسئلے بھی آئیں گے. ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ کو سسٹم کو کرنا چاہیے. جی